اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا لبیک یا مہدی صلوات پڑھیں. عزاداران امام لیسٹر امام بارگاہ کی 7ویں مجلس اس سلوگن کے اوپر، اس خواہش آرزو دعا کے اوپر، جو پہلے دن سے مسلسل میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ یہ امام کی دعا بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ انشاءاللہ جب پوری ہوگی نا تو اس وقت ہم ریئلائز کریں گے کہ کاش ہم یہ دعا زیادہ کرتے. جب ہم سوچیں گے یار یہ دعا اگر زندگی میں دعا کرتا، زیادہ کرتا، تو مجھے بہت جلدی موقع مل جاتا. اس لیے کہ آج کے دور کے شیعہ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ امام کے ساتھ رہنے کا مزہ کیا ہے. جو ایک انجوائمنٹ، جو ایکسائٹمنٹ، جو ایک پیس ہے نا امام کے ساتھ زندگی گزارنے کا. میسم سے پوچھیں، سلمان سے پوچھیں کہ وہ بتائیں گے کہ کیا ایک لطف ہے، مزہ ہے اور ایک سکون ہے معصوم کے ساتھ زندگی گزارنا. جب وہ لوگ معصوم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو ان کا 24/7 آورز کیسے گزرتے تھے ان کو پتا ہے. لیکن ایک چیز تھی، یہ لوگ وہی لوگ قریب آئے جو ہر بات سنی معصوم کی، انہوں یا اپنی مرضی نہیں چلائی. سب سے پہلے ہم کو اپنی زندگی میں یہ چھوڑنا ہے کہ اپنا انٹرسٹ نکالنا ہے. ہم ہر کام اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتے کہ میرا انٹرسٹ کتنا ہے اس میں، مجھے کیا ملنے والا ہے. اس لیے کہ ہر چیز میں بزنس، مذہب سے بزنس ہٹا دیں. مذہب سے بزنس نہیں ہوتا، اپنا انٹرسٹ نہیں ہوتا. انسان جو کرے اس کے لیے کرے. جب انسان معصوم کے لیے، اللہ کے لیے کرتا نا، وہ لٹرلی گرو کرتا. اور اگر کوئی اپنا انٹرسٹ لگاتا ہے کوئی، اب ہم جتنا جو بھی ہمارا عبادت کرتے، اس لیے کہ مجھ سے بھی کہتے مولانا کوئی چھوٹا عمل بتائیں لیکن فائدہ اتنا ہو. آپ سوچیں، انہیں کرنا بھی چاہ رہے، لینا بھی چاہ رہے، بزنس ہے نا بھائی، تو چھوٹا سے تھوڑا بتائیں. تو آج کل ٹائم کس کے پاس ہے کہ لمبی لمبی دعائیں پڑھیں، لیکن فائدہ ہونا چاہیے. اور فائدہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بس منہ سے نکلے اور کام ہو جائے. تو پہلے رزق حلال کا خود بخود ہوگا. کچھ کرو نا، کچھ رزق کے لیے. میں بہت سٹریس کر رہا اس پہ، دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ امام تک جا بھی نہیں سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 24/7 ہم چیک کرتے رہے کہ ہمارا رزق آ رہا کہاں سے. اور کبھی بھی یہ نہیں کرنا چلو یہ ریسٹورانٹ میں جا کے کھا لیے، وہ ریسٹورانٹ میں جا کے کھا لیے. کبھی کھانا بھی نہیں، ہمیشہ چیک کرنا. دیکھیے یہاں پہ جیسا آپ لوگ ہیں نا، ویسے انڈیا میں جو مومنین ہیں نا ان کے لیے بھی ایسی ڈیفیکلٹیز ہیں، یہاں سے زیادہ ہے. بعض وقت تو بعض ایریاز میں 6 گھنٹے آپ ڈرائیو کرتے جو آپ کو ایک مسلم ریسٹورانٹ نہیں ملتی. تو وہاں پہ بھی لوگ سروائیو کر رہے. بہت مشکل ہے. جیسا آپ یورپ امریکہ میں مشکل ہے، اسی طرح انڈیا میں بھی بہت مشکل ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ ان کے ماحول میں رہ کر آپ رزق حلال کھانا، وہ سب سے بڑی بات ہے. تو وہ کرنے سے انسان جو ہے پائس بنتا جاتا، دعائیں جلدی قبول ہوتی، اور اس کے بعد وہ کلوز ہونے لگتا امام سے. تو اس چیز کے لیے کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا. یو ہیو ٹو لیو سو مینی تھنگس. جب تک آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں نا، یو ول ناٹ گیٹ کلوز ٹو یور امام. اور امام سے اگر کلوز ہونا ہے تو آپ کو تھوڑا سیکریفائس کرنا. آپ انصاف سے بولو آج کے دور میں ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ ظاہری طور پہ دیکھیں 24 آورز میں ہم نے کتنا سیکریفائس کیا اسلام کے لیے. مطلب سیکریفائس نے کیا چیز چھوڑی، کیا چیز ہم نے یہ دیکھی کہ یار یہ اللہ بولتا ہے یہ نہیں کرنا، میں نہیں کروں. کتنے ایسے موقعات. اور یہاں پہ اگر آپ نے تھوڑا کام کیا نا، دیکھیے یہاں بہت مشکل ہے. آنکھ کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، 1000 چیزیں ہیں. یہاں پہ اگر آپ نے محنت کر لی تو آپ کو اس کا ریوارڈ زیادہ ہے بنسبت ایسے ملکوں میں کہ جہاں یہ گناہ نہیں ہوتے. تو یہاں پہ اگر آپ نے تھوڑی، یہ بچوں کو بتانا ہے، بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے. آپ کا جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا، کل جیسے میں نے کہا تھا، اس سے میں ملا رہا اپنے آپ کو، یہ سب سے بڑی بات ہے.
آپ کی ایک ہی ذمہ داری ہے یورپ امریکہ میں، ایک ہی ذمہ داری، وہ اپنی جنریشن کو پروٹیکٹ کر. اگر آپ نے پروٹیکٹ کر لیا تو کل آپ اللہ کے سامنے بول سکتے ہیں کہ مولا میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکریفائس دیا، یہ کام کیا. ادروائز ہمارے پاس بولنے کے لیے کام کیا ہے؟ ہم کیا بولیں گے امام کو کہ مولا میں نے آپ کے ایبسنس میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. نماز روزے کو مت ملائے آپ، اس لیے کہ وہ تو واجب ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں. دوسری چیزوں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے سیکریفائس؟ یعنی آپ انصاف سے بولے کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ کوئی بھی چیز جیسی جیسی اللہ، ابھی آپ نے علی عباس سے سنا کہ اللہ نعمتوں کو دیتا ہے، نعمتوں کو عطا کرتا ہے جب تم اس کا شکر ادا کرتے ہو. جتنا تم تھینک یو بولیں گے تمہاری نعمتیں بڑھتی جائیں گی. ہم کتنی دفعہ تھینک یو بولتے؟ صبح سے شام تک کھانا آیا تو ہم نے تھینک یو بولا. جب صبح اٹھ کے ہم نے تھینک یو بولا کہ اللہ میں صحیح اٹھ گیا. شام میں جب آپ بستر پہ جائیں گے، سونے جائیں گے مجلس کے بعد، تو آپ تھینک یو بول کے سوتے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ آج کا دن بڑا پیسفل گزر گیا؟ وی ڈونٹ سے. آپ خود دیکھیں، میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں بولتا، لوگ بولتے بھی ہوں گے، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ اچھا میں بولتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، بچوں کو بھی تو بتاؤ. کیا اگر ماں باپ تھینک یو بول رہے ہیں اللہ کو بٹ بچے نہیں بول رہے تو فائدہ کیا ہے؟ اب بچوں کو بھی تو بولو کہ بیٹا جب تم بستر پہ جاؤ، اچھا یہ بچوں کو ضرور سکھاتے گڈ نائٹ بولو. ٹھیک ہے، there is nothing wrong to say good night, there is nothing wrong. آپ ضرور سکھاؤ بچوں کو. اچھا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس، میں تو یہاں تو پہلی دفعہ آیا امریکہ میں بھی، ماں باپ جو انڈیا سے آئے، انڈیا پاکستان سے سب کانٹیننٹ سے آئے تھے، ایشیا سے آئے تھے نا، اب ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی بیچاروں کی. یہاں آگے بچوں سے انہوں نے انگلش میں بات کرنا شروع کر دی. ان کی انگلش تو صحیح ہو گئی لیکن بچے اردو بھول گئے. اپنی لینگویج کو صحیح کرنے کے لیے اپنی اون لینگویج کو آپ بھول گئے. بچوں کو گڈ نائٹ ضرور سکھاؤ، دیر از نتھنگ رانگ، لیکن گڈ نائٹ آپ کے لیے ہے. وہ گڈ نائٹ اس وقت گڈ نائٹ بنے گی کہ جب اللہ کا شکر ہوگا. ادروائز وہ گڈ نائٹ کیا ہے؟ آپ کے گڈ نائٹ بولنے سے کیا آپ پروٹیکٹ کر رہا؟ اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. وہ تو کریم 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 اتنا جنرس ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کرو دے گا وہ. لیکن اگر آپ بچے شکر سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی بلیسنگ ہی نہیں ہے شکر کی. جتنا آپ شکر، روز 2 رکعت شکر کی نماز لازم پڑھنا. اور میں نے ایک دعا بتائی تھی، وہ دعا یا نہیں پڑھ رہا کہ دعا پڑھنا اور کچھ نہیں کرتے نا، کم از کم 18 مرتبہ بولو، انگلش میں بولو یار تھینک یو اللہ، تھینک یو اللہ، تھینک یو اللہ، تھینک یو. کیسا لگ رہا؟ یا یہ بولو شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے. اتنا تو بول سکتے، بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو اس سے کیا ہوگا معلوم؟ بچوں کو عادت بھی ہوگی کہ کوئی نعمت آئے تو اس کا شکر ادا کرے. پوری آپ رہیں یا نہیں رہے، آپ پوری دنیا پوری زندگی بچے آپ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، ادروائز شکریہ ختم ہو جائے. دوسری چیز، جب شکر انسان کرنے لگتا نا تو اللہ ایسے نعمتوں کو بڑھا دیتا اور بڑھاتا. اور ایک اور نعمت کہاں بڑھتی کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے. ہم کو شیئر کرنا نہیں ہے، اتنا ہی شیئر کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے زیادہ وہ بڑھ جائے. نہیں، ہم شیئر کرتے ہیں لیکن کتنا شیئر کرتے ہیں؟ جتنا شیئر کرنا ہے اتنا شیئر. جتنا آپ شیئر کرو گے نا، پلیز غور سے سننا، جتنا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اتنا اللہ آپ کی نعمت بڑھائے گا، آپ کا رزق کم نہیں ہوگا. پلیز غور سے سنیں، نبی آدم کے زمان چوتھے امام اصول کافی کا ایک واقعہ پڑھتے، راوی چوتھے امام ہے. غور سے سنیں، جتنی نعمت بڑھے، اس لیے کہ زمانے کے امام کے ساتھ رہنا وہ سب سے بڑی نعمت ہے. امام کے ساتھ رہنا بڑی نعمت ہے. چوتھے امام اصول کافی کی روایت پڑھتے، سب چاہنے والے سامنے بیٹھے ہوئے کہ نعمت بڑھانے سے اللہ کیسے نعمت دیتا ہے. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مولانا نے ایک واقعہ سنا، ایک واقعہ ایک انسیڈنٹ سنا. وہ انسیڈنٹ بھی پرانے زمانے کے نبیوں کا انسیڈنٹ تھا، میں نے رسول سے پہلے کے زمانے کے ایک نبی کا انسیڈنٹ. کہا کہ ایک پرانے زمانے میں انبیاء ما سبق میں ایک کپل تھا، ینگ کپل تھا. غور سے سنیں، ینگ کپل تھا اور وہ لوگ بہت پریشان تھے، بہت
صبح شام عبادت کرتے تھے، اتنی نماز، اتنی دعائیں مانگنے کے بعد. اچھا ایک بات میں یہاں روک کے بولوں کہ نماز نبی آدم سے ہر نبی کی امت میں نماز رہی. ہر نبی کی امت میں دو چیزیں رہے جو ہمارے نبی کی امت میں بھی آئے، نماز اور روزہ. نماز روزہ ہر نبی کی امت میں تھا. نماز اللہ کو فرسٹ ڈے سے اللہ نے نماز رکھی ہے. اب 17 رکعت 17 رکعت ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس 50 تھی، کسی کے پاس 30 تھی، کسی کے پاس 40 تھی، ایسے نبیوں کی، وہ بحث نہیں. تو نماز اور روزہ ہر نبی کی. اچھا ہمارے پاس 29 یا 30 ہے. دوسرے نبیوں میں 3 مہینے بھی روزے تھے. موسیٰ نبی ہے، مطلب مثال دے رہا ہوں، کئی نبیوں کی امت میں 3 مہینے کی. یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوئے. اللہم صلی اللہ محمد، جس کی وجہ سے ہمارا پاس جو شریعت آئی نا وہ بہت سہل آئی، بہت ایزی آئی. ہمارے پاس اس کو ہی نہیں کرتے تو 3 مہینے کا ہوتا تو کیا کرتے. تھینک یو. اب آج کل تو یہ بھی ہو گیا کہ بھائی ٹائم سے پہلے بھی کھول لو روزہ. کئی ایسے بھی فتوے، اس لیے کہ ہر آدمی کو شوق ہے فتوے دینے کا. ایک چیز یاد رکھو، کبھی بھی شریعت میں دخل مت دو. اب مثال کے طور پر میں لندن میں آیا، میں لندن کا جو قانون ہے نا، جیسی میں یو کے میں آیا تو آتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ میں نے آنے سے پہلے دیکھ لیا کہ یہاں کا قانون کیا ہے، کہ کس طرح سے جانا، کس طرح سے آنا، کیسے روڈ پہ گاڑی جانا اور کیا کرنا، ہر چیز کا. کوئی بھی ایون آپ آفس میں جاتے، فرسٹ ڈے جب آپ آفس میں انٹر ہوتے تو وہاں کا جو باس ہے سی او آپ کو بتا دیتا دیکھو یہ ہماری کمپنی کے رولس اینڈ ریگولیشن ہے اینڈ یو ہیو ٹو فالو. آپ اگر فالو نہیں کریں گے تو وہ نکال دے گا آپ کو. اسلام کے بھی ایک رولس اینڈ ریگولیشن ہے. کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. قانون دان جو ہے نا، جو رولز اینڈ ریگولیشن بنانے والا یا اس نے جس کو نامینیٹ کیا ہے نا، اس کے بعد جو کچھ پوچھنا ہے تو گھر بیٹھ کے فتوے مت دو کہ نماز ایسی پڑھو، روزہ ایسا رکھو، عزاداری یہ کرو. یہ ایک چیز یاد رکھیں، بس میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. ہاں تو کبھی بھی روزہ ہو رمضان، جو اللہ بولتا وہ کرو، اپنی مرضی مت چلاؤ. چلتا ہے کچھ نہیں چلتا، چلتا وہی جو مولا چاہتا. ایسے اور آخری زمانے کی علامات ہے. ایک چیز یاد رکھو، آخری زمانے میں سائنس آف ری اپیرنس میں یہ ہے کہ اسلام کو ہر آدمی ایک ملا بن جائے گا. جتنے یہ کٹ ملے ہیں نا، یہ بڑے پرابلم کریٹرز ہیں. چل بات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو چوتھے امام نے ایک واقعہ سنا، شکر کی بات ہو رہی تھی. آپ نے کہا کہ انبیاء ما سبق میں ینگ کپل تھا اور بڑا عبادت گزار، بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ عبادت کرتا. ینگ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے. اس کے بعد ان کی زندگی گزری، سالوں گزر گئے، ان کے حالات صحیح نہیں ہوئے. سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا. انشاءاللہ کچھ دعائیں ہیں مٹی کو ہاتھ لگانے کے سونا کیسے بنتے. اب مجلس کے فوراً بعد نہیں پوچھنا، تھوڑی دیر سے پوچھنا، اس لیے کہ یہ دعائیں تو پہلے مانگتے لوگ کہ مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بن جائے. مولانا یہ تو ایک کرشمہ ہو جائے گا یہاں پہ. ہم بڑے بڑے، میں کیا بولوں، سمجھ رہے آپ. دوں گا ضرور، جانے سے پہلے دے کے ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ پھر بعد میں اگر مل جائے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے. اللہ کا شکر ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف دعا کریں آپ میری. اللہ کے چوتھے امام نے واقعہ سنائی وہ کپل کا. کئی سال گزر گئے عبادت کرتے کرتے، کچھ ہو رہا ہی نہیں. ایک دن اس کے ہسبینڈ نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، اینجل کو دیکھا، کہ اینجل آیا اور آ کے کہا کہ سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری جتنی زندگی ہے 50 ایئرس کی، مطلب 20 30 جتنی بھی زندگی، اگزامپل دے رہا ہوں میں، 30 سال کی تمہاری زندگی ہے، باقی 30 سال میں 50% تم کو راحت ہوگی، بالکل بلیسنگ ہوگی، اور پھر 50% مصیبت ہوگی. تو تم ڈیسائیڈ کرو کہ فرسٹ 15 ایئرس تم کو اچھے چاہیے یا سیکنڈ 15 ایئرس اچھے چاہیے. اللہ نے ساری دعائیں قبول کر، غور سے ساری دعائیں قبول کر لی. اب تمہاری زندگی میں راحت آنے والی ہے. لیکن 30 مثال دے رہا، 30 سال کی زندگی ہے، 30 سال میں 15 سال راحت کے ہوں گے اور 15 سال پھر مصیبت کے ہوں گے. تو تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو پہلے 15 سال چاہیے یا سیکنڈ 15 سال. اس نے کہا یار لیٹ می آسک مائی وائف. یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ شروع سے ہے. نہیں پتا نہیں لیسٹر میں ہے نہیں ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو. تو لیٹ می آسک مائی وائف. اس نے کہا ٹھیک ہے یار تمہارا آپشن ہے، اللہ نے تم کو مہلت دی، جاؤ. اب صبح اٹھ کے اس نے کہا کہ بھائی ویری گڈ نیوز، اور رات میں فرشتہ آ گیا اور اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی
اور اس نے کہا ہے کہ آپ فرسٹ 15 ایئرس لیں یا سیکنڈ 15 ایئر. بیوی ہمیشہ عقل مند. میں نے بہت بڑا جھولا بولا. بہت عقل مند ہوتی ہے, اس لیے کہ مجھے بھی 4-5 دن رہنا ہے, ورنہ کھانا وانا نہ بند ہو جائے میرا. نہیں سلوات پڑھے محمد والے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار 15 سال. اس نے بیوی کو پوچھا صبح ناشتے میں, بھائی بولو یہ بولو کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ سنو 30 سال ہماری زندگی کے ہیں, میں مثال دے رہا 30 سال کی. 30 سال زندگی کے, 15 سال ہم کو راحت ہونا ہے, 15 سال مصیبت ہے. سنو اب جوان ہے, ابھی راحت لے لیں گے, بڑھاپے میں تو کوئی نہ کوئی مدد کر ہی دے گا, یا لے کے جا کے جو نا اولڈ جو ہومز ہوتے وہاں رکھ دے گا. دوستو میں آج گیا تھا اس لیے بولا, یہ اس میں مجھے بولنا ہے, یہاں پہ بولنا ہے مجھے. I have to tell, بہت مشکل ہے دوستو. کوا لے جا کے کوئی چھوڑ دے گا, کوئی میری مدد کر لے گا. پہلے 15 سال لے لے. ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے. پھر رات میں سویا, پھر وہ فرشتہ آ گیا, پوچھا بھائی تم نے پوچھ لیا اپنی بیوی سے؟ اس نے کہا ہاں پوچھا. کیا ڈیسائیڈ کیا؟ تو کہا میری وائف کہہ رہی کہ فرسٹ 15 ایئرس جو ہے ہم کو راحت کے دے دو. اللہ کو بولو پہلے 15 سال دے دو, سیکنڈ 15 سال ہم گزار لیں گے کیسا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے تم کو آپشن دیا ہے, تمہارے 15 سال ٹھیک ہے, تم پہلے گزار لو. اب دوسرے دن سے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بنتا. کاروباری آدمی تھا, بزنس مین تھا, بزنس نہیں چل رہا تھا اس کا. مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا. بزنس ایسا گرو کرا, دیکھتے ہی دیکھتے رولز رائس آ گئی اس کے پاس. اب آپ بولیں گے اس زمانے میں تھی رولز رائس؟ میں آپ کو سمجھا رہا, آپ کی لینگویج میں بات کر. بڑے بڑے بنگلے ہو گئے, رولز آ گئی اور ڈرائیورز آ گئے, ایک ہنگامہ مچ گیا. پوری بستی میں ہو گئی یار اس بندے کے آخر ہوا کیا. اب کئی لوگ ایسے بھی تھے کہ جو گمان کرنے لگے اس نے ایسا کیا ہوگا, اس نے یہ کیا ہوگا. یہ سب سے پہلے بیماری کو چھوڑو. آئینہ طالبوں پہ دمیل مقتولہ پہ کربلا ہے. سب سے پہلے دوسروں کے اوپر ایلیگیشنز یا گمان کرنا چھوڑو. اگر تمہارا مومن آگے بڑھ رہا نا تو شکر ادا کرو اور دعا یہ کرو پروردگار اس کو اور دے دے. یہ کبھی مت بولے یار اس نے یہ کام کیا ہوگا تو آیا ہوگا. یہ عموماً جو ہے زیادہ مردوں میں کم ہوتا, یہاں مجھے پتا نہیں عورتوں میں زیادہ ہوتا, اس لیے کہ ٹائم ہی ٹائم رہتا. اب یہاں پہ تو ویسا نہیں ہے, لیکن میں ایک بات بول رہا کہ عورتوں میں زیادہ ہے کہ بیٹھے ہوئے اگر کسی کے پاس 2 ڈائمنڈ کے ہارس آ گئے, اب عورت بگڑ گئی کہ اس کے بعد 2 ڈائمنڈ کے ہارس کیسے آ گئے, میرے پاس نہیں ہے. تو اگر 2 ہے تو دعا کرو مولا اس کو 2 اور دے دو. آپ بولیں گے یار میرا دعا اس کے لیے نہیں, وہ 2 کی دعا نہیں کر رہے, تم اس کے لیے اپنے لیے کر رہے. تم ہمیشہ یاد رکھو کہ جتنا مومن کے لیے, اور کبھی بھی یہ گمان خیاس یہ ابو حنیفہ نے کیا تھا, اسلام میں حرام ہے. اگر تم یہ خیاس کرو گے, یہ سوچو گے اس نے ایسا کیا ہوگا ایسا کیا ہوگا, حرام حرام, اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. یہ حسد یہ جلسی, میرا مولا علی کہتا ہے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود جلتا ہے. اب اچھے کپڑے پہنو وہ جل رہا ہے. اسی لیے دیکھیں جتنے حاسد بڑے لین رہتے ایسے. اب کہ ہر لین کو دیکھ کے یہ مت بولو کہ یار حاسد ہوگا یہ. اب اس لیے کہ یہاں پہ تو ایسا ہے کہ ویٹ کانشیس ہے تو یہاں سبھی لین ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, بزنس ایسا گرو کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایریا کا سب سے ریچسٹ پرسن ہو گیا. اس کی وائف نے کہا کہ یار ہم کو اللہ نے اتنا دے دیا, ہماری بھوک تو 1 روٹی کی ہے, ہم اتنے پیسے ملینز ڈالر لے کے کیا کریں گے. ایسا کرتے ہیں ہمارا غریب رشتہ دار وہ ہے نا, اس کو بھی اپنا بڑا گھر ہے, پیلس ہے ہمارا, اس کو بھی اپنے پاس بولو, اس کے پاس گھر نہیں ہے, وہ چھوٹے سے گھر میں رہتا, چلو اپنے پاس رہے گا. اس کو بلا لیا, معاشرے میں غریبوں کا, رشتہ داروں کا, ریلیٹیوز کا اتنا مدد کرنے لگا. اس کا دسترخوان کبھی ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے, بلکہ اس کے دسترخوان پہ ہمیشہ لوگ رہتے. ایک چیز یاد رکھو, اگر تمہارے دسترخوان کے اوپر کوئی آ جائے روٹی توڑنے, تو یہ مت سمجھا ہم پاس 1 سے 2 دفعہ آئے تو ہمارے آئی بروز کھڑے ہو جاتے, یہ کیا یار اس نے پریکٹس بنا لی, روز آ جا رہا. اور پھر اور ایک پرابلم یہ کہ ہم اپنی مرضی سے بلا بھی نہیں سکتے جب تک پوچھے نہیں. یہاں دے سکتے آپ دعوت کسی کو؟ دسترخوان پہ اگر 1 سے 2 آدمی آ جائے نا, 2 سے 3 دفعہ آ جائے تو ہمارے تو پرابلم ہو جائے گا. لیکن یہ چیز یاد رکھو, جو بھی آ رہا تمہارے دسترخوان کے اوپر, وہ آ رہا نہیں, بلکہ دسترخوان پہ جو اس نے آیا, وہ آیا, مہمان آیا تمہارا,
وہ اپنا رزق لے کے خود آیا، ہم نہیں کھلا رہے، وہ رزق کو لے کے. اب سنو اصل بات، رزق کو لے کے آتا. جس دسترخوان کے اوپر مہمان بیٹھ کے کھانا کھائے گا، اللہ اس دسترخوان کے حساب کو اٹھا لے گا. آپ سمجھے حساب کا اٹھنا؟ اگر روز بیٹھا تو پھر ہم کو خبر میں کوئی حساب ہی نہیں ہے. اگر روز دسترخوان میں بٹھائے، اب میں یہ کوئی نہیں سمجھا میں اپنی دعوت فکس کر رہا یہاں پہ، میں آلریڈی بک ہوں پورا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ حافظ بالغرامی ممبر سے دعوت لے رہے، نو 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 نو. اینیو تو جب لے کے آتے، جب مہمان آتا آپ کے پاس تو وہ خود اپنے رزق کو لے کے آتا. اب اصل بات سنیں، مثال کے طور پہ آپ کا ایک 2 بیڈروم کا فلیٹ ہے، آپ نے ایک مہمان کو بلایا روز. میں ایسے کتنے واقعات پورا اشیاء اسی میں پڑھ دوں، اتنے لوگوں میرے ذہن میں سے واقعات آ رہے، لوگوں کے حالات کیسے بدلے. چھوٹا سا گھر ہے، اب بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ آپ نے کوئی آیا رزق لے کر آیا، مہمان آیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے جاتا نہیں خالی. اب اصل بات سنو، آپ کے گھر میں آتا رزق کو لے کے، رحمت کو لے کے، اور جب واپس جاتا تو گھر کی بلاؤں کو لے کے چلا جاتا. سمجھے آپ؟ گھر کی ساری بلائیں چلی گئی. امیجن کریں یار، گھر سے نکالنا بلا مصیبت ہے، آسان بات نہیں ہے. مہمان کو بلا، رحمت آتی ہے، جاتی ہے تو تمہارے گھر کے مصیبتیں بلا لے کے چلے جائے گا باہر لے کے جا کے. ایسا نہیں کہ وہ اب کوئی دعوت میں نہیں جائے گا، یار اس کی بلا میرے سر پہ آ رہی. نو 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 نو، ایسا نہیں ہے. لے کے ایک مثال دی گئی ہے کہ رحمت آئی ہے، جہاں رحمت ہے وہاں بلائیں نہیں ہیں. آپ سمجھے؟ رحمت ہے. اور روز، اچھا یہ ہر نبی کا طریقہ تھا، ہر نبی کا طریقہ تھا کہ کسی نہ کسی کو، نبی ابراہیم کا تو مشہور زندگی کے واقعہ، وہ کھاتے ہی نہیں تھے کبھی، روڈ سے پکڑ کے لا لیتے تھے. اب آپ نہیں کریں یہاں سے تو بیوی نکال دے، مشکل ہو جائے گا پھر تو. روڈ سے پکڑ کے لاتے تھے. اب پکڑ، ایک دن وہی تو ہوا، پکڑ کے لا لیا ایک کو، بہت ضعیف اولڈ مین تھے. ارے آپ میرے پاس میرے ساتھ ناشتہ کریں. آگے ناشتے کو بیٹھ گئے. ابراہیم نے کہا، اس لیے کہ اسلام میں اصول ہے کہ جو ہوسٹ ہے وہ پہلے کھائے. ابراہیم نے کھایا، اس کے کہا بسم اللہ آپ شروع کریں، وہ کھاتا ہی نہیں. ابراہیم نے کہا پلیز کھائیے. اس نے کہا میں کھانا وانا نہیں کھاتا، میں تو ملک الموت ہوں. کتنے خاموش ہو گئے نہیں آپ؟ نام بھی نہیں سننا چاہتے. آج بولوں گا ایک واقعہ. کہا میں ملک الموت ہوں، میں تو آیا آپ کی روح لینے. ابراہیم نے کہا یار دعوت دیتا نہ بلاتا نہ یہ ہوتا. میں کچھ بول گیا. نو نو نو، یہ تو میرے جملے، نبی نے نہیں بولا، یہ نبی ہے وہ. اب سنیں، اب آپ کو ایسا نہیں کہ یار باہر سے پکڑ کے لگے کہیں ملک الموت نہ آ جائے ہمارے گھروں میں. ایسا نہیں آتا ملک الموت. وہ تو ابراہیم تھے. ملک الموت آیا، بیٹھ گیا. اس نے کہا میں نہیں کہوں گا، میں تو آپ کو لینے آیا. نبی ابراہیم گھبرائے نہیں. ابراہیم ہے اتنا بڑا نبی، 1,24,000 میں ہمارے سرکار جو ہے وہ سردار ہے. سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم ہے. اب سوچو، تھرڈ نمبر پہ موسیٰ. اتنا بڑا سٹیٹس کہ اللہ نے رسول بنایا، نبی بنایا، امام بنایا ابراہیم کو. اتنا بڑا نبی. ملک الموت سامنے آ گیا، آگے کہنے لگا چلیے وہاں بہت دن ہو گئے. ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار آئی ایم یور فرینڈ، میں خلیل ہوں، تو نے مجھے دوست بولا ہے، فرینڈ بولا ہے. ابراہیم کو خلیل بولا، دوست، فرینڈ. ہمارے رسول کو بھی حبیب بولا. حبیب کے معنی بھی دوست کے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. ہے عربی زبان، لغت عجیب ہے. وہ ایک ہی جملہ، انگلش میں فرینڈ فرینڈ ہے، لیکن عربی میں فرینڈ کئی چیزوں میں استعمال ہوتا. خلیل کے معنی بھی دوست کے، حبیب کے معنی بھی دوست کے. خلیل کے معنی کیا ہے کہ خلیل اس کو بولتے جو خود دوستی کرنا چاہے. مثال کے طور پہ میں بھائی سے، محمد بھائی سے دوستی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں آگے بولوں گا یار آئی وانٹ ٹو بیکم یور فرینڈ، میں تم سے تمہارے فرینڈ بنا چاہتا. ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے کہا تھا پروردگار میں تیری نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. مشہور واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا، میں تیری نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، اللہ نے کہا کیوں، تم کو دل کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے؟ قلبی سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں.
یقین یہ تو کہا نہیں قلبی سکون کے لیے. وہ مشہور واقعہ کہ پرندوں کو بلایا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ مردہ زندہ کیسے کرتا ہے. پرندوں کو بلایا, 4 پرندوں کو ذبح کیا, کاٹا, پہاڑ پہ اس کا گوشت رکھا اور سر پکڑا, اور اللہ نے کہا کہ پکارو تو پورا گوشت اٹھ کے آ گیا. ابراہیم وہ تھے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتے, اس کو خلیل بولتے. حبیب کس کو بولتے؟ حبیب اس کو بولتے کہ جو میں دوستی کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے رسول کو اللہ نے حبیب کہا ہے. ہمارا رسول بستر میں سو رہا ہے, ساؤنڈ سلیپ میں سو رہا ہے. اللہ دوستی کرنا چاہتا. اللہ نے کہا کہ I want to invite you. گھوڑے کو بھیجا اور بڑا, جیسا سٹیٹس ویسا مقام, جیسا سٹیٹس ہوگا. آپ ایسا کوئی بھی آرڈنری آدمی کو بولے گا گھر کو آ جاؤ, وہی کوئی بڑا آدمی ہوگا تو آپ بولیں گے نہیں میں اپنی گاڑی بھیجتا ہوں, آپ کو ڈرائیور بھیجتا ہوں, آپ میری گاڑی پہ آئیے. آپ ایسے کیسے آئیں گے؟ اور اللہ کے رسول کے لیے اس نے گاڑی بھیجی. اب میں آج کی لینگویج میں بول رہا ہوں, بچوں کے لیے رولز رائس آئی. ڈرائیور کون تھا؟ جبرائیل. جبرائیل لے کر آئے اور آگے رسول سو رہے, اٹھا کے کہا سرکار آپ کو بلایا ہے اللہ نے, چلیے میں گاڑی لے کے آیا ہوں. لے کے چلے. اب چلے تک معراج عجیب سفر ہے, میں معراج نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ پوری مدت 2-3 دن اس میں نکل جائیں گے. اس میں اچھی چیزیں بھی تھی, وہ بھی تھی. اللہ نے بلایا پورا ایک آسمان سے گزرے, ایک آسمان پہ نمازیں پڑھائی, جنت اور جہنم کو بھی دیکھا. اس کے بعد وہاں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ بالکل کلوز ہو گئے. جبرائیل کہاں تک ساتھ گئے؟ سدرہ تک. سدرہ عربی میں بیری کے جھاڑ کو بولتے, ٹری کو. سدرہ کیا ہے؟ سدرہ آپ کو بیری سمجھ رہے, آپ جو میت کو غسل دیتے بیری کے پانی سے. عرش الہی کے اوپر, عرش کے اوپر ایک جھاڑ ہے, ٹری ہے جو بیری کا جھاڑ ہے. وہاں تک جبرائیل ساتھ چلے. سدرۃ المنتہا وہ اینڈ تھا, وہاں تک گئے. جا کے کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے اب آپ جائیے. اگر میں پرے مغز کے برابر بھی آگے بڑھا, پرے مغز میں نے کل بتایا اتنے ناخن کے کور کو بولتے, اگر میں آگے بڑھا تو میں جل کے مر جاؤں گا. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, جبرائیل نے بولا نہیں, ایک میسیج دیا. جبرائیل نے کہا میری لمٹ یہاں تک ہے. زندگی میں کبھی اپنے لمٹس کو کراس مت کرو. جو تمہاری حد ہے نا اتنی رہو. ذرا سا تم کراس کیے نا ہاتھ سے نکل جاؤ گے. جبرائیل گئے, ہٹ گئے. رسول کا پوری معراج نہیں پڑھا, میں گیا رسول. وہاں تک پہنچے جب بالکل مقام خواب و قوسین تھی. اتنے کلوز ہو گئے, اتنے کلوز ہو گئے کہ بالکل ایک کمان کا فاصلہ آ گیا. ادھر خالق تھا, ادھر بندہ تھا. رسول کا جملہ, جب رسول اللہ واپس آئے تو مسلمانوں نے پوچھا کہ کیا ہوا کیا تھا, تو آپ نے کہا کہ میں پوری چیزوں کو دیکھا معراج پہ. اس کے بعد کہا میں اتنا کلوز ہو گیا تھا اللہ سے, اتنا کلوز ہو گیا تھا, اور میں جلال پروردگار اتنا تھا کہ میں سر سے پیر تک کانپ رہا تھا. تو مسلمانوں نے پوچھا پھر ہوا کیا, تو کہا میرا اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم, اتنا کریم, اتنا کریم ہے کہ جب اس نے بات کرنا شروع کیا تو پورے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کیسا بات کیا. کہا اس نے اس لہجے میں بات کی کہ جو آواز دنیا میں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. وہ آواز دن میں دنیا میں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. اب پورے مسلمان بے چین ہو گئے, وہ آواز کیا ہے, وہ کس کی آواز تھی, کیا آواز تھی, اس کی کیسا لگ رہا تھا, لہجہ کیسا تھا وہ. تو اللہ کے رسول نے تو بتایا, لیکن شاعر کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے کہ کیسے جو ہے آواز کیا تھی. شاعر کہتا ہے کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت. اللہ نے, حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت, آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے, آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. تو آپ سمجھے بات کہاں سے چلی تھی, ابراہیم سے کہاں تک چلی گئی. دیکھیں یہی مسئلہ ہے, بات میں بات. تو دعوت دے کے بلاؤ, پھر دیکھو تمہارا رزق بڑھ تک. تو یہ کپل نے کیا کیا, ان کو بلایا, زندگی چلنے لگی 15 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے. وہ رات آ گئی. جیسی وہ رات آئی, اب دیو پریپیئر. وہ لوگ ہمارے ویسے تو نہیں, یار میں نے اتنا کیا, اللہ کو کیوں نہیں بڑھانا چاہیے, کچھ تو کرنا چاہیے نا. کمپلین, ابھی کیا کہا تھا علی عباس نے, کمپلین نہیں کرنا. تو وہ رات آ کے دیو پریپیئر کہ چلو آج کی رات لاسٹ نائٹ ہے, جتنا انجوائے, اب کل سے مصیبت ہے ہمارے لیے,
جو پریپیئر. شب میں خواب میں فرشتہ آ گیا. فرشتہ آیا تو اس نے پہلے کہا کہ بھائی 15 سال اس نے پوچھا انجوائے کر لیا؟ ہاں بہت انجوائے کیا. تھینک یو بولو یار, اللہ کو تھینک یو بولو. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم تیار ہیں, اللہ کو بولو ہماری نعمت جو اس کا پرومس تھا اس نے دیا, اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو ہم, اور اب ہم کل سے تیار ہیں. اس نے کہا نہیں, اس نے ارادہ بدل دیا. اس نے یہ کہا کہ میرے اس بندے کو جب میں نے نعمتیں دی تو اس نے صرف اپنا نہیں دیکھا بلکہ پورے جماعت کا, پورے معاشرے کا, پوری ہیومینٹی کے لیے دیکھا, تو اب ہم اس کی پوری زندگی نعمتوں کے ساتھ گزار دیں گے. سب سے بڑی بات آپ نے دیکھا ایک چیز کہ تم جتنا کرو گے دوسروں, اسلام کیا میسج دے رہا؟ دوسروں کے لیے. دوستو اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا, یا اپنے لیے تو کون زندہ نہیں رہتا؟ سبھی زندہ رہتے. دوسروں کے لیے زندہ رہو تو وہ اصل بات ہے. مولا علی کا عجیب جملہ ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے, امام نے انسانوں سے کہا کہ جب تم دنیا میں آتے ہو, یہ سب کے لیے میسج ہے, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے لیے. امام کہتے ہیں جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم روتے ہو, تمہارے ماں باپ ہنستے ہیں, تمہارے رشتہ دار ہنستے ہیں, اور تم روتے ہو. اگر تم نہیں روئے تو ڈاکٹر مار مار کے رلاتا چیک کرنے کے لیے کہ زندگی ہے نہیں ہے. تو ایک چیز کا پتہ چل گیا, رونا زندگی ہے. جو نہیں روتا ان کے پاس زندگی نہیں ہے, لاشیں ہیں جو زمین پہ گھوم رہی. سمجھ رہے آپ؟ تو مولا کہتے ہیں جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم روتے ہو, پورے لوگ ہنستے ہیں. کہ تم ایسی زندگی گزارو کہ جب تم دنیا سے واپس جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ, دنیا تمہارے لیے روئے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ If you do something, ہر آدمی آپ کو یاد کرے گا, ورنہ کون یاد کرنے والا ہے؟ بیٹے یاد نہیں کرتے یار, بچے یاد نہیں کرتے. اگر انسان کچھ نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں. تو ہمیشہ زندگی کا اور مشن بنا لو یہ کہ 24 آور یہ سوچو کہ میں کس کے لیے, دوسروں کے لیے کیا کروں. اچھا آپ بولیں گے ہر چیز میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, میں کیا کروں؟ پیسہ ہر چیز نہیں ہے. پلیز میں بول رہا ہوں, غور سے سنو, پیسہ نہیں ہے ہر چیز. کوئی غریب ہے تو اسلام کیا پیسے والوں کا مذہب ہے؟ نو, ہر چیز پیسہ نہیں. زبان سے مدد کر سکتے, زبان سے مدد کرو. ہاتھ سے مدد کر سکتے, ہاتھ سے مدد کرو. مورل سپورٹ تو دے سکتے, اچھی بات تو کر سکتے. کسی مریض کے بعد جا کے 5 منٹ بیٹھ کے یہ بول تو سکتے کہ میں تیرے مصیبت میں تیرے ساتھ ہوں. کیوں؟ یہ ہر چیز سے تم مدد کرو. یہ چھوٹی چیز ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ریوارڈ اس میں کہ when you do something for others. اور یہ ہمارا مشن. آپ دیکھیں یہاں پہ کہ دنیا میں جو انسان دوسروں کے لیے کرے گا اس کا نام ہمیشہ باقی رہے گا. مدر تریسا ہے, ہندوستان کی بڑی نوبل پرائز لے چکی. اس نے کیا کیا تھا؟ غریبوں کے, یہ ریڈ کراس والے کام کر رہے ہیومینٹی کے لیے. there is nothing wrong, کام تو کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے؟ what are we doing? آپ دوسروں کو دیکھو, دوسری. اور میں یہ نہیں بولا کہ کوئی نہیں کر رہا, کر رہے ہوں گے یہاں پہ بھی. میں تو ایک میسج دے رہا کہ یہ عادت اگر پڑے گی تو تم امام کے لیے کچھ کرو گے. اگر یہ عادت نہیں رہے گی تو ہم دنیا میں ایسی رہ جائیں گے. یہ عادت ڈالو, یہ مشن بناؤ زندگی کا. اس لیے اچھا, اور مثال کے طور پہ آپ صدقہ دے رہے کسی کو تو بچوں کو 2 پیسے کہ تم بیٹا تم جا کے باکس میں ڈالو. کیوں؟ بچے کو عادت ہوگی کہ میرا باپ ڈالتا تھا میں بھی ڈالوں گا. خمس نکال رہے مولانا کے پاس, بچے کو ساتھ لے کے جاؤ, لے کے جا کے بولے بیٹا تم دو, اور اس کو بتاؤ کہ دیکھو میں اپنے اس طرح سے کر رہا. تو یہ سائیکل ہے, جنریشن ہے. اس طرح تم امام کے پاس جاؤ گے. لبیک مہدی ایسے ہوگا. اگر تم کچھ نہیں کرو گے, صرف یہ سوچ رہے میں اپنے لیے کروں. دنیا میں دیکھو جتنے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا, اور آپ بولیں گے کیا پھر وہ جنت میں جائیں گے؟ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. ایک چیز یاد رکھو, جنت صرف جب تک ولایت علی نہیں ہوگی جنت نہیں ملنے. جو مثال کے طور پہ یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ, وہ لوگ کام کرتے, ان کو اللہ دنیا میں دے دیتا لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں: اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت, اور علی کی ولایت.
چیزیں لازم ہیں. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو کبھی انسان جو ہے جنت کا تو بھول ہی جاؤ. دنیا میں اللہ ان کو سہل دے دے گا, دنیا میں اس کا نام نہیں, اس لیے کہ جو اچھا کام کرے گا. تو دوستو یہ تو ہمارے معصومین کی سیرت ہے, یہ تو ہمارا مشن ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کریں. اور انسان جب دوسروں کے لیے کرتا ہے اس کا سب سے زیادہ ریوارڈ جو ہے مرنے کے بعد ملتا ہے اس کو. ورنہ مرنے کے بعد حالت یہ ہو جاتی کہ مولا کا جملہ, میرا جملہ نہیں, مولا علی عجیب جملہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو پیسے والے لوگ ہیں نا, بڑے دولت مند تھے, خبر میں فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں رہے. ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا, یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی. یہ مت سمجھو کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. اللہ لمحے سے بچائے. میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھنا چاہتا کہ انسان دوسروں کے لیے کرے گا. ہم اپنے آپ کو تو شیعہ بول رہے ہیں مولا کا, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ مولا بھی ہم کو شیعہ بولے؟ ادروائز کچھ بھی نہیں. آج ٹیوزڈے, یہاں دعائیں توسل ہوئی ہوگی. کیوں پڑھتے ہم ٹیوزڈے دعائیں توسل؟ وائی؟ کیا ہے دعائیں توسل میں؟ 14 معصومین سے توسل کر رہے کہ آپ اللہ تک ہمارے میسج کو پہنچا دیں, ہماری دعا کو قبول کر. لیکن وہی رٹ کے پڑھی جا رہی. ایوری ٹیوزڈے پڑھتے. منگل کے دن ایک عجیب اعمال بھی ہے, منگل کے ایکسٹرا آرڈنری اعمال, جو مسجد جمکران معصومہ کے روزے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مسجد سہلا جو عراق میں, اور وہ سرداب مقدس جو امام زمانہ کا سرداب ہے سامرے میں, اللہ سب کی زیارت ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ. اتنی آہستہ زیارت کے لیے صلوات پڑھ لیں. ٹیوزڈے آپ کو معلوم ہے مسجد جمکران میں ہزاروں لوگ آگے مسجد میں پڑھتا. کتنی ہیوج ماشاءاللہ مسجد بن گئی, صرف مسجد ہے, ہزاروں لاکھوں آدمی رہتا ہوں. دعائیں توسل ہوتی ہے. اور آج ایک نماز, بڑی فیمس نماز, یہ نماز جو ہے 3 چیزوں کے لیے اچھی ہے. ہارٹ کا پرابلم, کسی کو خدا نخواستہ ہے, آرٹریز بلاک ہے, یہ رزق کا پرابلم ہے, اس کے لیے بھی بہت اچھی. اور شادی کرنا چاہتے, اب سب تو ماشاءاللہ شادی شدہ نظر آ رہے مجھے, بہرحال ایک بات بول رہا ہوں, اگر شادی کرنا چاہ رہے نا تو اس کے لیے, وہ فرسٹ میرج کے لیے, سیکنڈ کے لیے نہیں ہے. پلیز لیٹ می کلیئر. پہلی شادی کے لیے یہ نماز پڑھیں. اور یہ لڑکی بھی پڑھ سکتی, لڑکا بھی پڑھ سکتا, سب پڑھ سکتے. ایکسٹرا آرڈنری نماز. دیکھیں 3 چیزیں بات, اور 1000 چیزیں اس میں فائدہ. رزق کا پرابلم آپ کا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ہارٹ کا کسی کو پرابلم ہے تو وہ بھی دور ہوگا. ہارٹ کے لیے ایک دعا ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے روز, تو وہ ایک دعا ہے. 2 دعائیں ہارٹ کے. یہ نماز زمانے کے امام کی بڑی فیمس نماز ہے. اس میں راوی نے ان تینوں چیزوں کے لیے کام کیا تھا. مسجد سہلا میں 40 ٹیوزڈے نائٹ کا یہ عمل ہے, جہاں مسجد سہلا میں زمانے کے امام کا مصلی ہے, سب جانتے ہیں. جب وہاں جانا انشاءاللہ تو یہ نماز ضرور پڑھنا. جمکران میں تو پڑھی جاتی ہے. اور سرداب مقدس کا واقعہ کل بتاؤں گا, آج اس کا ٹائم نہیں. تو مسجد سہلا میں ایک مصلی ہے. جب بھی میں اپنے گروپ کو لے کے جاتا ہوں بامبے سے, تو وہاں پہ کیسا بھی وہاں پہ نماز ہوتی. نماز کے بعد ایک آدمی تھا جوان کوفے کا, اور وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا. اس کا ہارٹ کا بھی پرابلم تھا, غریب تھا, اس کا کوئی بزنس ہی نہیں چل رہا تھا, اس کا رزق رکتا جا رہا. اور رزق کا پرابلم, ہارٹ کا. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی, اور وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا. وہ لڑکی نے کہا تھا جب تک تیرے پاس پیسہ نہیں آئے گا میں نہیں کروں گی. مطلب یہ بیماری آج کی نہیں, بہت پرانی بیماری, کہ آپ جب تک پیسہ ایسا نہیں آئے گا تو میں نہیں. اس نے کہا میں کرتی نہیں شادی, تجھے مجھ سے شادی کرنا ہے تو تو یہ چیزیں حاصل کرنا ہے. اب یہ بیچارہ اسٹرگل کرتے ہوئے اس نے کہا چل لیٹس اسٹارٹ دس نماز. اس نماز میں سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ اگر تم یہ نماز پڑھو گے 40 ٹیوزڈے نائٹ, تو امام سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. امام آ جاتے, مسجد سہلا کا ہے, آپ یہاں آ کے کریں, ایوری ٹیوزڈے سال بھر کریں. 8 مہینے کا یہ عمل ہے, لیکن 8 مہینے تک پھر ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں.
कान का गुनाह नहीं करना, म्यूजिक नहीं सुनना, रिस्क हलाल होना, आंख का गुनाह नहीं होना, कोई गुनाह नहीं होना। तो इमाम ऐसे नहीं मिलता। तो बहरहाल इसने ये अमल किया, इराक में शुरू किया, करते करते 39th ट्यूसडे गुजर गई, अब 40th ट्यूसडे आ गई। मैं इसको शॉर्ट कर रहा, 40वां चारशंबा आ गया। इसके पास 3 हाजत है, 3 प्रॉब्लम्स है, शादी, रिस्क, हार्ट। उसने कहा यार अब जब 40th आई तो ही डिडंट रियलाइज यार 40 हो गए, अब फिर आज चांस है कि शायद इमाम से भी मुलाकात हो जाए। अब इसने क्या किया, घर, अच्छा जब भी अमल करना, घर में गुस्ल करना, पाक गुस्ल करके साफ लिबास पहन के, कोई एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं, और सब कर सकते, औरत मर्द लड़की लड़का सब, खुशबू लगा के ये 2 रकात नमाज पढ़। वहाँ मुसल्ले पे जाके पढ़ता था, आप यहाँ आके पढ़े। कौन सी नमाज है? इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज। 2 रकात नमाज, नियत करना कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात हाजत की, जमाने के इमाम से, फर्जंद ज़हरा से, कुर्बतन लिल्लाह। पहली रकत में एक अलम में जब अलम शुरू करते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, उसको 100 टाइम्स पढ़े हम। फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम बोल के बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। दूसरी रकत में भी उसी तरह अलहम में इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन 100 टाइम्स पढ़े। फिर 2 रकत फजर की नमाज की तरह पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह शहजादी कौनैन पढ़ो। उसके बाद अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन, सलामती की दुआ और दुआए फ़र्ज, अल्लाहुम्मा ज़मन बला बरअल खफा वाली दुआ, वो पढ़ के दुआ मांगो। 40 चारशंबा हो गया, 40th डे आ गया। अब ये थोड़ा एक्साइटेड भी हो गया कि शायद आज इमाम से मुलाकात हो जाए। कितना एक्साइटमेंट हो गया, घर से गुस्ल कर। इराक का विंटर, ज़बरदस्त इराक का विंटर। ये अपने, अच्छा मस्जिद सहला के करीब रहता था, मस्जिद अपने घर से, रात का ज़माना, पुराना ज़माना, लाइट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं, हाथ में चिराग लेके गया, सीधा वो मुसल्ले पे गया। अच्छा ये इतना विंटर था, इतनी सर्दी थी कि इसने कहा कि आमाल शुरू करने से पहले, ये आधी रात के बाद जाके पढ़ता था, आफ्टर 12 o'clock मिडनाइट। तो इसने कहा कि चलो घावा लेके जाते, यू नो टर्किश कॉफ़ी जो थी अरब की मशहूर कॉफ़ी, वो टर्किश कॉफ़ी घावा लेके गया, उसके अंदर गरम, और कहा कि मैं वहाँ बैठ के घावा पीऊँगा, घावा पीने के बाद फिर अमल करूँगा, उसके बाद देखूँगा शायद इमाम से मुलाकात हो जाए। ये घावा कप लेके वहाँ पे आया, बैठ गया। अब ये स्टार्ट करना चाहता है, पूरी मस्जिद खाली है, रात का वक्त, विंटर है इराक का, पूरी मस्जिद खाली है। जब खत्म हो रहा, घावा बस स्टार्ट करना, डालना चाहता कप में, देखा सामने से एक जवान आ रहा। अब ये सोचने लगा यार पता नहीं कौन है, अगर यहां आ जाएगा तो मुझे घावा पिलाना पड़ेगा, मेरे पास तो एक ही कप है, इंसान है ना। अच्छा वो इसने दिल में सोचा शायद वो उधर चले जाएगा, लेकिन वो आने वाला, अच्छा अरब का दस्तूर ये है कि जैसे यहाँ पे है ना, एक दूसरे को विश जरूर करते हैं, सलाम जरूर करते हैं, आप जानते या पहचानते नहीं। वो जाते जाते इनकी तरफ आके उसने ये दिल में सोचने लगा कि सलाम करेंगे, मैं अलैकुम सलाम बोलूंगा, वो चले जाएंगे, मैं बुलाऊंगा ही नहीं अंदर। तो वो सीधा इसकी तरफ ही आया, कहा सलाम अलैकुम, इसने कहा अलैकुम सलाम। अच्छा अब अखलाकी फर्ज है, बिल्कुल सामने कहा फद्दल, वो बैठ गए। इन्होंने पूछा आने वाले ने कि क्या हाल है तेरा, क्या फाल है, हाउ आर यू? तो उसने कहा ठीक है, बस प्रॉब्लम्स में हो। तो इसने पूछा आप कौन है, इन्होंने नाम लेके पूछा इसका। तो कहा तुम कौन सी ट्राइब से? अरब में ट्राइब से पहचाना जाता, किस ट्राइब से हो तुम? ये ट्राइब ये ट्राइब ये ट्राइब। इसने कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं भी एक अल्लाह का बंदा। अब ये बोलने लगा यार ये उठ के जाएं तो मैं कॉफी पीऊं और अमाल करूं। ये तो बैठ गया आके 1 मिनट 5 मिनट। इसने कहा चल लेट्स आस्क, हो सकता नहीं बोल दे, ऑफर करूंगा, नहीं लेंगे तो मैं पी लूंगा। सर्दी जबरदस्त। उसने कप में कॉफी डाली, घावा डाल के ये सोचा कि मैं ऑफर तो करूंगा लेकिन होपफुली नहीं लेंगे। अब बोलते नहीं एक ही कप है, अखलाकी तौर पे बोलेंगे नहीं नहीं तुम पी लो। इसने डाला डाल के क्या आप कॉफी पियेंगे? इन्होंने कहा लाओ। आप ये सोचने लगा यार ये तो गई मेरी कॉफी। उन्होंने क्या किया, लिया, लेके एक सिप लिया, सिप लेके इसको वापस कर दिया, कहा तू पी ले। ये कहता है अब जो मैंने पीना शुरू किया, जो मेरे सीने का दर्द था, तकलीफ थी, वो खुद ब खुद कम होने लगी। वो खुद ब खुद, अब मैं एकदम रिलैक्स होने लगा कि मुझे ताकत आने लगी, मेरा दर्द, सीने का दर्द पूरा खत्म हो गया। उसके बाद वो बातें करने लगी और कहता है कि जब वो बात कर रहे थे तो दिल को ऐसा सुकून मिल रहा था, इतना सुकून, हमें जानता नहीं पहचानता नहीं। बातें करते करते कहा कि तेरा कारोबार इंशाल्लाह कल से बढ़ जाएगा। इसने कहा यार इनको कैसे मालूम मेरा कारोबार? उसके बाद कहा तू फलां कनीज से शादी करना चाहता ना, इंशाल्लाह तेरी शादी हो जाएगी। उसने कहा यार मेरा तो पूरा बायोडाटा मालूम है इसको कि मेरा चक्कर क्या है। कहा ये सब मालूम है, उस कनीज से भी शादी।
باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ، سامنے جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے، کب مسلم ابن عقیل کی زیارت کرے گا میرے ساتھ؟ اس نے کہا چلو، ابھی سب بھول گیا، وہ نکل کے گیا وہاں پہ. جناب مسلم ابن عقیل کی اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے زیارت پڑھی. زیارت پڑھ کے اس نے کیا کیا؟ سب کو سلام کیا، اللہ کے رسول کو، مولا کو، بی بی کو، کر کے ایک ایک امام کو کرتا رہا. کرتے 11ویں امام تک پہنچا. جیسے 11ویں امام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا پلٹ کے، عبداللہ تو اپنے امام کو سلام نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا نہیں، آف کورس کرتا ہوں میں سلام. اس نے جیسے ہی سلام کیا امام کو، انہوں نے وہ آگے ہے یہ پیچھے، جیسے ہی سلام کیا انہوں نے پلٹ کے کہا علیک السلام. اب یہ کہتا ہے کہ سامنے میرا سید ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ملوں، لیکن ایسے محسوس ہو رہا جیسے زمین پہ کسی نے پیر کو بند کر دیا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، امام اتنا ہی ملتا جتنا ملنا چاہتا، ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے. تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ وہ تو امام غائب ہو گئے، میری نظروں سے دور ہو گئے. کہتا ہے دوسرا دن آیا، میرا کاروبار بڑھنے لگا، اور بڑھتا ہوا بھی اس لڑکی سے بھی شادی ہوئی، میرا ہارٹ بھی مضبوط ہو گیا. تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ان تینوں چیزوں کے لیے بہتر ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کب، تو ٹیوزڈے یہ نماز ضرور پڑھو، منگل کے دن 5 یا 6 منٹ کی نماز ہے، اس سے زیادہ بڑی نماز نہیں ہے. نماز منگل کی رات کو آپ دیکھیں گے ایرانی لوگ جو ہے نا یہ بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں. مسجد جمکران میں دیکھیں، مشہد مقدس میں دیکھیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے ہاتھ میں تسبیح وہ لوگ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ وہی نماز ہے جو امام سے حاجت کیا منگل کی رات کے لیے بہترین یہ تحفہ ہے. اگر پڑھے ہوئے ہیں کوئی فائن، نہیں پڑھے تو گھر جا کر یہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ یہ تینوں کاموں کے لیے آپ کے لیے فائدہ ہے. اب جو شادی شدہ ہے وہ شادی کے لیے نہیں مانگے، لیکن دوسری چیزوں کے لیے مانگ سکتا ہے، مولا آپ کو اس کا اجر دے گا. صلوات پڑھے محمد والا. ایک باواز بلند پڑھ لے. دوستو سب سے زیادہ اگر انسان کو چاہیے کہ اپنے امام سے کلوز، اپنی لائف میں ایک مشن بنانا، جتنا تم کلوز ہوگے تمہاری لبیک ایکسپٹ ہوگی. اور امام کے خاطر چھوڑنا بھی، روز اگر بندہ ایک چیز چھوڑے یا ہفتے میں ایک چیز چھوڑے، 54 ویکس ہوتے ہیں نا، 50 چیزیں. آپ بولیں گے میرے پاس 50 چیزیں تھوڑی ہے کرنے کے. اس میں ان بیماریوں میں جو سب سے بڑی بیماری ہے نا، جو تمہارے سارے اعمال کو خراب کرے گی، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ کہ جب انسان دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، فکر کرتا ہے دوسروں کی، کیا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا. سب سے بڑی چیز انسان چاہیے کہ اگر صحیح معنی میں امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا تو لوگوں کی باتوں کو چھپاؤ، ایپ کو چھپاؤ. دوستو یہ افسوس ہے کہ I'm really sad to say this. ہمارا پاس کیا ہے؟ صبح اٹھے کسی کی بات معلوم ہوئی، فوراً ہم نے فون کر کے یا ٹیکسٹ کر کے کسی کو بتا دیا. گناہ عظیم ہے. یہ عمل کرو گے تو سارے تمہارے عمل خراب ہوں گے. وہ شخص کبھی بھی امام کے لشکر میں جوائن نہیں کر سکتا جو دوسروں کے ایپ کو لوگوں کے سامنے بتاتا ہے. ایک بیماری، ڈیزیز، کینسر ہے. اسی لیے میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ستاروں پڑھو، یا ستار العیوب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. نبی موسیٰ طور پہ گئے، جا کے دعا مانگ کے نیچے اترے، اس لیے کہ پوری اس وقت وہاں پہ ان کی امت تھی فلسطین کے پاس، ایجپٹ کے پاس قحط پڑا تھا، ڈراٹ زبردست، بارش ہی نہیں ہو رہی تھی. جب آئے نیچے تو لوگوں نے کہا یا نبی خدا آپ دعا کریں. 10,000 15,000 آدمی پہاڑ کے نیچے آ گئے، طور ماؤنٹین کے نیچے. موسیٰ ساتھ کھڑے ہوئے. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے کتنا ڈاٹ ہے، اپنی رحمت کو برسا دے، پلیز تو رحمت کو برسا دے. جیسے ہی کہا اوپر سے آواز آئی. آپ کو معلوم اللہ سے ایک ہاٹ لائن تھی موسیٰ کو، وہ بات کرتا تھا. آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری یہ امت میں 10 15 20 ہزار آدمی، غور سے سننا، 20,000 آدمی میں ایک ایسا گناہگار ہے جو مسلسل گناہ کر رہا، جس کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا. اب ہم رحمت نازل نہیں کریں گے جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑے گا. دوستو یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم امت محمدی میں،
ہمارے یہ کوئی نہیں سمجھے کہ آج 2014 میں گناہ کم ہو رہے، اس زمانے میں گناہ زیادہ ہوتے تھے. نو، اس زمانے میں گناہ کم ہوتے تھے، آج زیادہ ہو رہے. اس زمانے میں کوئی گناہ کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے گناہ کرنا پڑتا تھا. آج تو بیڈ روم میں بیٹھ کے کرو. بچے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ میں ٹیلی فون لو، جو چاہے کرو. تو یہ آج کے زمانے میں تو زیادہ ہے، تو اس زمانے میں تو کم تھا. تو ہوا کیا، نبی موسیٰ نے پلٹ گئے، اپنی امت سے کہا بھائی کون ہے گناہ گار، کیوں کر رہے تم گناہ، معاف کرو. تو آپ کو تو معلوم ہے جو گناہ گار ہے اس کو تو، ہم کو اپنا گناہ تو یاد ہی نہیں آتا، ہم کو دوسروں کے گناہ یاد آتے. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں بھی گناہ گار ہوں. ہم کو ہمیشہ یہ دیکھتے کہ معاشرے میں ہے کون گناہ گار. ہمیشہ یاد رکھو، سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو، پھر دوسروں کو بتاؤ. پہلے اپنے آپ کو چیک کر کے واٹ آر وی ڈوئنگ. لیکن جو اصل گناہ گار تھا، سنو، جو بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس، اس لیے کہ یہ لبیک یا مہدی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد جو اصل گناہ گار، ریئل گناہ گار، اس کو تو معلوم ہے کہ میں کتنا گناہ کر رہا. اس نے کیا کیا معلوم؟ وہ کریم دیکھو کتنا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے زور سے نہیں بولا، زبان سے بھی نہیں بولا، دل میں بولا. کیا بولا دل میں؟ کہ اللہ I accept my sin, I accept my sin, please forgive me. تو مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کر رہا. لیکن اللہ، یہ میری امت کے سامنے، نبی کے سامنے، ان سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کر، مجھے ذلیل مت کر پلیز. تو مجھے معاف کر دے، میں ایکسپٹ کر رہا اپنے گناہ کو، میں آئندہ سے نہیں کروں گا، تو ان کے سامنے ذلیل مت کر. بس یہ کہا اس نے دل میں. آسمان پہ بادل آئے، بارش ہو گئی. لوگ سمجھے موسیٰ کی دعا قبول ہوئی. موسیٰ تو سمجھ گئے، سیدھا طور پہ گئے. جا کے موسیٰ جب طور پہ جاتے تھے کیسے بات کرتے تھے اللہ سے؟ جا کے کہتے تھے ہلو ہائی نہیں بولتے تھے وہاں پہ. وہاں جا کے بولتے تھے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار. تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. ایک دن موسیٰ نے کہا کہ نیکی کرنے والوں کے پروردگار. اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. پھر موسیٰ نے کہا کہ صاحب تقویٰ کے پروردگار. پھر آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. ایک دن موسیٰ کا موڈ بدلا، موسیٰ نے کہا کہ گناہ گاروں کے پروردگار. تو اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. موسیٰ چونکے. موسیٰ نے کہا پروردگار جب میں کہتا ہوں عبادت گزاروں کے پروردگار تو ایک جواب دیتا، جب نیکی کا کہا تو نے ایک جواب دیا، تقوی کا کہا تو ایک جواب دیا، گناہ گار کا نام لیا 3 جواب دیا. تو اللہ کتنا کریم ہے. پلٹ کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جب کوئی عبادت گزار میرے پاس آتا ہے تو عبادت اور میرے درمیان اس کو ایک بھروسہ رہتا ہے عبادت کا. نیکی کر کے آتا تو نیکی ایک سہارا ہوتا، شیلڈ ہوتا، تقوی ایک شیلڈ ہوتا. لیکن جب گناہ گار میرے پاس آتا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہتا. اگر میں آگے بڑھ کے اس کو سہارا نہ دوں تو کون دے گا؟ اس کا کرم دیکھو. تو موسیٰ نے جا کے کہا کہ پروردگار ابھی تو نے کہا 5 منٹ پہلے کہ گناہ گار ہے، بارش نہیں کرے گا، تو نے رحمت کو برسا دیا. تو آواز آئی ہاں موسیٰ، اب پلیز اب مجلس ختم کرا، میرا پورا میسیج ہے اس میں. کہا ہاں موسیٰ، جو گناہ گار تھا نا اس نے مجھ سے کو سوری بول دیا، معافی مانگ لیا، تو میں نے معاف کر دیا. تو موسیٰ نے کہا ویری گڈ ویری گڈ. موسیٰ نے انگلش میں نہیں بولا، یہ تو میں بول رہا آپ کو. انہوں نے کہا ویری گڈ. اے پروردگار، جو اس نے کیا گناہ گار جو تھا، مجھے بتا کون ہے وہ، کتنا اچھا بندہ، مجھے بتا. آواز آئی نو، میں تجھے بھی نہیں بتاؤں گا. موسیٰ نے کہا پروردگار میرا امتی ہے، دوستو میرا کلمہ پڑھتا ہے، مجھے تو بتا. آواز آئی نو موسیٰ، میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. عزیزو، اللہ غور سے سنو میرے جملے. اللہ جانتا ہے کہ اگر میں موسیٰ کو نام بتا دوں گا تو موسیٰ مارکیٹ میں جا کے پورے لیسٹر میں نہیں بولیں گے کہ یہی ہے گناہ گار ہو. آپ سمجھ لیں میری بات. اللہ نوز کہ اگر میں موسیٰ کو بتا بھی دوں تو مارکیٹ میں جا کے یہ نہیں بولیں گے کہ یہ گناہ گار تھا جس کی طرف سے رحمت نہیں آئی. اس لیے کہ موسیٰ کے پاس عصمت ہے، موسیٰ معصوم ہے، موسیٰ غیبت نہیں کرے گا. اس کے باوجود نہیں بتایا. موسیٰ نے کہا یہ تو میرا امتی ہے. تو آواز آئی موسیٰ، ارے جب گناہ کیا تھا نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی، اب کیا بتاؤں. آپ نے غور کیا کہ سب سے امپورٹنٹ اس میں میسیج کیا ہے سب کے لیے؟ کہ اگر تم ریالی لبیک یا مہدی بولنا چاہتے، تم ریالی یہ چاہتے کہ تمہارے اس سلوگن کو میرا مولا ایکسپٹ کرے اور مولا ہم کو چانس دے، تو سب سے پہلے لوگوں کی چیزوں کو چھپاؤ. جب آپ دوسروں کو نہیں چھپائیں گے تو اللہ تمہارے اعمال کو کھول دے گا. کل اس کے اوپر اور بولوں گا انشاءاللہ.
یہ سب سے بڑا ہمارا کربلا کا میسج بھی ہے، یہ سب سے بڑا امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی، اس لیے کہ جو بیک بائٹنگ کرتا ہے، بیک بائٹنگ پہ مجھے بولنا ہے، وہ کل بولوں گا، بیک بائٹنگ جو کرتا ہے اس کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے اسلام میں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں۔ سب سے پہلے اپنے اعمال کو چیک کرو کہ ہم کو لبیک یا مہدی تو بول رہے کہ ہماری یہ لبیک، اور ہم کو، میں ایک بات بولوں یہاں روک کے، بعض وقت کیا ہوتا ہے ہماری جو ڈرائنگ روم ٹاکس ہے نا، ڈائننگ ٹیبل ٹاکس ہے نا، کار پارک کی جو باتیں ہیں نا، جو باہر ہم باتیں کرتے ہیں، میں یہاں کی بات واللہ نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا، مجھے معلوم اس وقت مجھے کہاں سنا جا رہا، میں سب کے لیے میسج دے رہا، آئی نو دنیا میں مجھے اس وقت کون کون سن رہا، تو جو سب کے لیے پیغام یہ ڈرائنگ روم ٹاکس کو چیک کرو، ڈائننگ ٹیبل کے ٹاکس کو چیک کرو کہ ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچو کہ اللہ کہاں سے کہاں لے کے جا رہا، بس مولا آباد رکھے۔ کربلا کا بھی یہی پیغام تھا۔ آپ کو معلوم ایک روایت سے آج غریب امام کی شہادت کی رات 17 صفر، تین تاریخیں مولا کی، 23 ذیقعد 23 ذیقعد جو عرب میں اور عرب میں منائی جاتی، 23 ذیقعد، ایران میں 29 صفر آخری صفر مانی جاتی، ہندوستان کے ساؤتھ انڈیا میں 17 صفر ہے، کتابوں میں 23 ذیقعد بھی ہے، 29 صفر بھی ہے، 17 صفر بھی۔ غریب امام ایسا غریب کہ جو وطن سے دور جا کر شہید ہو گیا، بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے اس امام کی۔ اس امام کا وعدہ ہے جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں، 3 مرتبہ ملاقات کروں۔ دور 40 عشرہ 40 ہے، یہ عشرہ 40 میں جب یہ تاریخ آتی ہے تو پرسہ مولا حسین کو غریب الغربا کا بھی دیا جاتا، وطن سے دور طوس میں جا کر میرا مولا شہید ہو گیا۔ اس امام کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی ذاکر آتا، شاعر آتا، مولا فوراً اپنے جد کی مجلس کا اہتمام کرتے، خود نیچے بیٹھ جاتے، ذاکر کو اوپر بٹھاتے اور سیدانیوں کو پردے کے پیچھے بٹھواتے اور کہتے میرے جد کا ذکر سنو۔ میرے مولا نے اپنی پوری زندگی کربلا کا ذکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اس امام کا وعدہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا، جب ملک الموت اس کے قریب آئے گا، اس وقت میں آ کے اس کی مدد کروں گا، پہلی رات میں آ کے مدد کروں گا، اور روز محشر اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ عزیزو، بہت دور مدینے میں سارے چاہنے والے، لیکن میرا غریب الغربا طوس میں بالکل اکیلا، مامون نے جب آپ کو انگور میں زہر دیا، اور مولا کا ایک غلام تھا ابو سعد، اس ابو سعد سے کہا کہ میں جا رہا ہوں مامون کے پاس، اور جب میں واپس آؤں اور اگر میرے دوش پہ ابا رہے تو سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا گیا۔ میرا غریب امام پہنچا، مامون ظالم نے انگور رکھے سامنے اور اصرار کیا، امام نے کہا کہ ہم تو جنت کے انگور کھائے ہوئے۔ اس نے جب اصرار کیا تو مولا نے 2 دانے اٹھائے اور منہ میں رکھ لیے، بس دوستو رکھنا تھا۔ امام اٹھے، مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، تو امام نے کہا تو جہاں بھیجنا چاہتا میں وہیں جا رہا ہوں۔ دوش پہ ردا ڈالی، گھر میں داخل ہوئے، ابو سعد رونے لگے۔ امام حجرے میں گئے، اس زہر کا اتنا اثر ہوا، یہ وہ زہر تھا جب پانی میں ڈال کے اس پانی کو زمین پہ ڈالا تو زمین پھٹ گئی۔ اب اندازہ لگاؤ امام کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا۔ امام کے حالات پورے جسم پہ زہر کا اثر ہونے لگا، اتنا اثر ہوا، امام نے ابو سعد کو بلا کے کہا ابو سعد جو نیچے میرے بستر ہے نا، جو بیڈنگ سے اس کو ہٹا دے۔ تو اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ پورا زہر کا اثر ہے اور آپ اپنے بستر سے ہٹ کے خاک پہ لیٹنا چاہتے۔ تو امام نے تڑپ کے کہا کہ میں اپنے جد کی تاسی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرا جد کربلا کے میدان میں زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر آیا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی،
عزیزو ہر امام خاک پہ تڑپنے لگا کہ ہائے میرا جد حسین جو کربلا کی زمین پہ تڑپ رہا تھا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ابو سعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کم سن بچہ ہمارا نواں امام گھر میں داخل ہوا اور داخل ہو کے ابو سعد سے کہا